اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الحکمہ کا ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا۔ ہمارے مسائل الاولی الماء المضاف ماء الشیء الذی لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاقہ ما صدقہ علیہ مع القید کالمعتصر من الاجسام والممتزج بها مزجا یسلبه الاطلاق کالامراق دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب أو طعمه كالممتزج بالملح وإن أضيف إليهما۔ مسائل ہا ہونا مسائل، یہاں پر چند مسائل ہیں، مسئلوں کی شکل میں چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پہلا مسئلہ جو ہے الاولی، وہ جو ہے وہ مائع مضاف کے بارے میں ہے کہ مضاف پانی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جائے گی، اس کے جو ہے وہ احکام بھی بیان کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر مضاف پانی جو کہ مطلق پانی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں مصنف۔ فرماتے ہیں الماء المضاف ماء، مضاف پانی وہ چیز ہے کہ لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاق، جس پر جو ہے وہ پانی کا نام مطلقاً صادق نہ آئے، اطلاق کے ساتھ صادق نہ آئے۔ تو یہ مصنف کی عبارت ہے، اور پھر اس کے بعد شارح علیہ رحمہ بھی جو ہے وہ اپنے مطالب تشریحات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے الماء المضاف ما کو شارح نے کہا کہ الشیء الذی، یعنی وہ ایسی چیز ہے، ما کو الشیء الذی کے ساتھ تشریح کی ہے، ایسی چیز ہے کہ لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاق، کہ اطلاق کے ساتھ پانی کا نام، ما کا نام اس پر صادق نہ ہے، بلکہ کیسے صادق آئے؟ ما صدق علیہ مع القید، ساتھ یہ کہ پانی کا یعنی لفظ ما اس مضاف پانی پر صادق تو آئے لیکن قید کے ساتھ، اطلاق کے ساتھ نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی، تو یہ پانی جب کہتے ہیں نا تو یہ پانی جو مطلق ہے، مطلق پانی کو آپ صرف پانی کہہ سکتے ہیں بغیر قید کے، لیکن مضاف پانی کو صرف پانی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے یہ بوتل میں پانی ہے تو آپ کہتے ہیں پانی، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس جوس آ جائے گا، انگور کا، کینو کا، مالٹے کا یا کسی اور چیز کا، ادوانے کا، تو وہ جو ان چیزوں سے نکالا گیا ہے، جیسے جسے کہتے ہیں، جیسے خود مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ جس پر قید کے ساتھ پانی کا نام صادق آتا ہے، وہ جیسے کہ جسموں سے نکالا ہوا جوس، جسموں سے نکالا ہوا پانی۔ ماتے ہیں کہ آپ اس کو پانی مطلقاً نہیں بول سکتے کہ یہ پانی ہے، بلکہ کہیں گے انگور کا پانی، ادوانے کا پانی، فلاں چیز کا پانی۔ لہذا مطلق پانی وہ ہوتا ہے جس پر پانی کا نام مطلقاً صادق ہے، کیونکہ لوگ مطلق کہتے ہیں، اور مضاف پانی وہ جس پر اطلاق کے ساتھ نام صادق نہ آئے پانی کا، بلکہ اس پر پانی کا نام جو صادق ہے قید کے ساتھ، کالمعتصر من الاجسام، جسموں سے نکالا ہوا پانی، جوس نچوڑا ہوا، معتصر کہتے ہیں نچوڑے ہوئے، اتصال کہتے ہیں نچوڑنا، معتصر نچوڑا ہوا پانی۔ اور اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں مضاف پانی کی کہ کل ممتزج، اس کا عطف ہو رہا ہے معتصر پر، اس طرح وہ پانی کے ممتزج بہا مزجن یسلب الاطلاق، ایسا پانی کہ جو اجسام کے ساتھ ممتزج ہو گیا ہو، مخلوط ہو گیا ہو، اور یہ امتزاج ایسا امتزاج ہو کہ اس امتزاج نے، مخلوط ہونے نے اس سے اطلاق کو سلب کر دیا، اجسام سے نکالا ہوا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ فرماتے اجسام کے ساتھ مخلوط ہو گیا، مخلوط شدہ پانی ہے، کچھ چیزیں ملا دی گئی ہیں، بہت سی اور چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ مخلوط کر دی گئی ہیں، تو ہے تھا پانی پہلے مطلق،
اب بہت سی چیزیں جو مسالہ جات یا کوئی اور چیز جو ہے وہ مادی چیزیں ملا دی گئی ہیں، اجسام ملا دی گئے ہیں، تو اب یہ پانی جو ہے گا یہ مطلق نہیں رہا، اب یہ مضاف ہو گیا ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں کل امراق، جیسے کہ شوربہ پانی تھا، آپ ہانڈی پکانے لگے، اس میں جو ہانڈیا میں پانی جب ڈالا تو ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ تھا مطلق، لیکن اس کے بعد جیسے آپ نے اس میں ہانڈیا میں ڈالا، ہانڈیا میں پہلے مسالہ جات موجود تھے، مرچ ہے، نمک ہے، ٹھیک ہے، گرم مسالہ ہے، پیاز ہے، ادرک ہے، لہسن ہے اور ٹماٹر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو جیسے پانی ڈالا اب یہ کیا بن گیا، اب شوربہ بن گیا امراق، اب اجسام کے ساتھ یہ مخلوط ہو گیا ہے۔ تو یہ امتزاج جو ایسا ہوا کہ اس امتزاج نے جو ہے اس پانی سے، مطلق پانی سے جو ہے وہ اطلاق کو سلب کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اطلاق پھر یہ امتزاج جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امتزاج یہ ہے کہ اس سے اطلاق کو سلب کر لے گا، ایک امتزاج یہ ہوتا ہے کہ امتزاج تو ہوا ہے لیکن نام کو سلب نہیں کرتا، ہے امتزاج لیکن اسے اطلاق کے نام کو سلب نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس امتزاج کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے، امتزاج کی وجہ سے پانی کا ذائقہ بدل گیا ہے، لیکن اسم جو ہے اس سے سلب نہیں ہوتا، پانی کا نام پھر بھی پانی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کل ممتزج بالتراب، پانی ہے، مطلق پانی ہے، صاف شفاف چشمے کا پانی تھا، اب کچھ مٹی کے ساتھ مل گیا، چلتے چلتے زمین پر دریاؤں میں وہ مٹی کے ساتھ جب مخلوط ہو جائے تو اب فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، مٹیالہ پانی کہا جاتا ہے، مٹی والا پانی، لیکن فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ مٹی کے ساتھ ملا ہے، تراب کے ساتھ ملا ہے، پھر بھی یہ مطلق ہونے سے خارج نہیں ہوا، پھر بھی مطلق ہے، اس سے اس امتزاج نے اطلاق کے نام کو سلب نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ نمک ملا دیا جائے کسی پانی کے ساتھ تو یہ نمک کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، جس طرح اس کا پہلے کا رنگ تبدیل ہوا، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، تو ذائقہ تبدیل ہونے سے فرماتے یہ کہا جائے کہ یہ نمک والا پانی ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ نمک والا پانی کہا جا رہا ہے لیکن اس کو مضاف نہیں کہیں گے، یہ مطلق ہی رہے گا۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پر ان دونوں مثالوں میں کہا جاتا ہے مٹی والا پانی، نمک والا پانی، اگر یہ پانی کی نسبت ان دونوں چیزوں کی طرف دی جا رہی ہے، پھر بھی یہ مٹی کا مخلوط ہونا پانی کے ساتھ، نمک کا مخلوط ہونا پانی کے ساتھ، پانی سے اس میں اطلاق کو سلب نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ مطلق ہی رہتا ہے۔ ان دو چیزوں، اس طرح کی دو چیزوں سے ملنے سے جو ہے وہ مضاف نہیں بنتا، مطلق ہی ہوتا، لہذا امتزاج ہو جو اطلاق کو سلب کرے۔ ہو یہ مضاف پانی کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، مدے کہ یہ مضاف پانی ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اس کے احکام بیان کر رہے ہیں، مضاف پانی کا حکم جو ہے وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعِلْمُ الْمُضَافُ طَاهِرٌ فِي ذَاتِهِ بِحَسْبِ الْأَصْلِ غیر مطہر۔ فرماتے ہیں کہ اگر فی ذات دیکھا جائے، فی نفسہ ہی و بالذات دیکھا جائے، مضاف پانی بحیث مضاف پانی بذات خود جب تک اس کے ساتھ کوئی نجاست وغیرہ نہ ملی ہو تو یہ پاک ہے، طاہر ہے، فی نفسہ ہی، ٹھیک ہے، بالاصل، اور مطہر نہیں ہے لغیرہ، کسی کو پاک نہیں کرتا، خود پاک ہے۔ یہ جتنے پانی ہیں جب تک کوئی نجس نہیں، اس کے ساتھ نجاست نہیں لگتی، نجس نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ہاتھ لگا لیں، کپڑے پہ لگ جائے، بدن کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے، کسی چیز کو بھی لگے گا تو وہ پاک ہے، بذات خود وہ پاک ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا، نہ بدن کو، نہ لباس کو، نہ کسی اور چیز کو، نہ جو ہے وہ حدث سے پاک کرنے والا ہے، نہ خبث سے پاک، یعنی نہ ہی اس کے ذریعے سے غسل کیا جا سکتا ہے، نہ وضو کیا جا سکتا ہے، یہ حدث، ٹھیک ہے، اور نہ ہی خبث کو پاک کرتا ہے، خبث یعنی ظاہری نجاست، حدث جو ہے وہ باطنی نجاست کو کہتے ہیں۔ تو دونوں حدث اور خبث کو پاک کرنے والا نہیں ہے مضاف پانی۔ یہ ہے قول اصح، مصنف کا قول، مصنف علیہ رحمہ جو ہے ان کا قول، شہید ثانی فرماتے ہیں قول اصح ہے، صحیح ترین قول۔ اچھا، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو حدث اور خبث سے پاک نہیں کرتا، نہ تو یہ مضاف پانی مطہر ہے حدث سے، نہ خبث سے، نہ ہی اختیار، نہ ہی اضطرار، نہ اختیاری صورت میں، نہ اضطراری صورت میں۔ اس میں اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلق پانی سے بھی حدث اور خبث کو جو ہے وہ پاک کر سکتے ہیں،
اور مضاف بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی، نہ اختیاری صورت میں نہ اضطراری. اضطراری کیا ہے؟ اضطراری یہ ہے کہ آپ کے پاس مطلق پانی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس صرف مضاف پانی ہے. تو جب مطلق پانی نہیں ہے تو کیا آپ بھی مضاف پانی کے ساتھ حدث اور خبث کو پاک نہیں کیا جا سکتا؟ فرماتے نہیں، مضاف پانی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے قول اصح کے مطابق. یہ مصنف علیہ رحمہ کا قول. مصنف کے قول کے مقابلے میں دو قول ہیں. ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ کا قول ہے اور ایک سید مرتضی علم الہدا کا قول ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کا پہلے قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو مضاف پانی ہے اس کے ساتھ وضو بھی جائز ہے، غسل جنابت بھی جائز ہے، لیکن ہر مضاف پانی نہیں، بماء الورد، مائع ورد کے ساتھ، گلاب کا نکالا ہوا پانی، عرق گلاب. کہتے ہیں عرق گلاب میں یہ خصوصیت ہے، یہ خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ وضو کرنا چاہیں وضو بھی کر سکتے ہیں، اور غسل کرنا چاہیں غسل جنابت وہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو استناد کیا ہے وہ اس روایت کی طرف استناد کیا ہے جو روایت شہید ثانی فرماتے مردودہ ہے، اس کو رد کر دیا گیا، وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. اگرچہ یہ وسائل الشیعہ میں یہ روایت جو ذکر ہوئی ہے، لیکن شیخ علماء جو ہے اس کو ذکر نہیں کرتے. شیخ صدوق نے اس کا استناد کیا ہے کہ یہ روایت ہے. روایت یہ ہے الرجل یغتسل بماء البئر، جو ہے وہ ابو الحسن علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے. تو ابو الحسن علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، قیل لہ، فرماتے ہیں الرجل یغتسل بماء الورد ویتوضا به للصلاۃ قال لا باس بذلک. مولا سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے گلاب کے پانی سے جو ہے وہ غسل کرتا ہے اور یتوضا به للصلاۃ، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے وہ غسل کرتا ہے اور وضو کرتا ہے نماز کے لیے، غسل بھی کرتا ہے اور وضو بھی کرتا ہے، تو کیا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو امام نے فرمایا لا باس بذلک. یہ میں روایت وسائل الشیعہ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا لا باس بہ، اس کا کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ روایت اس کے بارے میں علماء بحث کرتے ہیں کہ اس کی سند معتبر نہیں ہے. روایت تو ہے، سند معتبر نہیں ہے. شیخ صدوق نے اس روایت کو لے کر فتویٰ دیا کہ ہاں مضاف پانی کے ساتھ جو کہ عرق گلاب ہو اس کے ساتھ غسل بھی ہو سکتا ہے، غسل جنابت اور وضو بھی ہو سکتا ہے، جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ روایت مردودہ ہے، قابل قبول نہیں. ایک اور قول اصح کے مقابلے میں قول مرتضی ہے، سید مرتضی علم الہدا کا قول ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب والا مضاف پانی کے ساتھ جو ہے وہ طہارت ہو سکتی ہے، لیکن برفعہ مطلقاً الخبائث، کہ مضاف پانی چاہے کوئی بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ عرق گلاب ہی ہو، عرق گلاب کے علاوہ کوئی اور بھی پانی ہو مضاف، تو اس کے ساتھ خبث کو دور کیا جا سکتا ہے، حدث کو نہیں. یہ کہتے ہیں خبث کو، مثلا لباس نجس ہے، بدن نجس ہے، کوئی اور چیز نجس ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو آپ دھو لیں عرق گلاب کے ذریعے سے تو پاک ہو جائے گا. اور کوئی بھی مضاف پانی ہو، چاہے عرق گلاب ہو چاہے کوئی اور مضاف پانی، اس کے ساتھ جو ہے دھویا جا سکتا ہے، پاک کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ وَيَنْجُسُ الْمُضَافُ وَإِنْ كَثُرَ بِالْاِتِّصَالِ بِالنَّجَسِ اِجْمَاعًا، کہ مضاف پانی جو ہے یہ نجس ہو جائے گا جیسے ہی نجاست کے ساتھ ملاقات کرے گا، اور اس پر اجماع ہے. یہ ضروری نہیں کہ نجاست اس میں تغیر پیدا کرے، نجاست کا رنگ پیدا ہو، بو پیدا ہو، ذائقہ پیدا ہو، نہ، اس کا لون طعم، ٹھیک ہے، اور اس کی ریح جو ہے وہ نجاست کی پیدا ہو یا نہ ہو، صرف ملاقات نجاست کے ساتھ، نجاست ملی مضاف پانی کے ساتھ اور جو ہے وہ، اس پر اجماع ہے تمام علماء کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. خوب، اب ایک مضاف پانی جو ہے وہ نجس ہو گیا، نجاست کے ملتے ہی نجاست گری، نجس، پاک کیسے ہو؟ فرماتے اس کو مضاف پانی کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پر 3 قول ہیں مضاف نجس پانی کو پاک کرنے کے. پہلا قول مصنف علیہ رحمہ کا ہے جو بیان کریں گے ابھی، اور دوسرا قول جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا ہے،
اور تیسرا قول جو وہ علامہ ہلی کا ہے، اور تینوں مختلف ہیں تینوں کو۔ مصنف کا قول یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں مضاف پانی اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ طہرہ، یہ مصنف کی عبارت میں مصنف کا قول ہے، وہ طہرہ اذا صار ماء مطلقا، کہتے ہیں کہ مضاف پانی نجس جو ہوا ہے وہ پاک ہو جائے گا، اس کا طہر مضاف پانی کا طہر یعنی اس کا پاک ہونا یہ صورت میں ہے کہ جب وہ مائع مطلق بن جائے، مضاف پانی مطلق پانی بن جائے، ہو جائے وہ کیسے مضاف جو مطلق ہوگا، یقیناً اس کے ساتھ ایک مطلق پانی کو ملانا پڑے گا، سمجھ آ رہی؟ ایک مطلق پانی اس کے ساتھ ملانا پڑے، جیسے ہی ملایا ملاقات کروائی، اس ملاقات کے ذریعے سے وہ مضاف نجس جو ہے ملنے کے ساتھ اس ملاقات کے ساتھ جو ہے وہ بھی مطلق بن جائے، جیسے کہ شارح علیہ رحمہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما اتصالہ بالکثیر المطلق لا مطلقاً، شیخ ثانی فرمانے شارح علیہ رحمہ کہ یہاں مطلق پانی کے ملنے سے مضاف نجس پاک ہو جائے گا، لیکن کہتے ہیں ہر مطلق نہیں، مصنف کا ارادہ جو ہے وہ یہ ہے ہر مطلق کے ساتھ ملاقات نہیں بلکہ مطلق کثیر ہو، کثیر پانی مطلق ہو، یعنی ایک کور ہونا چاہیے اس کے ساتھ ملاقات ہو، ما اتصالہ بالکثیر المطلق، وہ مضاف نجس پانی ملاقات کرے متصل ہو کثیر مطلق کے ساتھ، یعنی مطلق بھی ہو کثیر ہو، دو چیزیں ہیں، کثیر بھی ہونا چاہیے مطلق بھی ہونا چاہیے، تنہا کثیر ہے مطلق نہیں ہے تب بھی کافی نہیں ہے، مطلق ہے کثیر نہیں ہے تب بھی کافی نہیں، کثیر ہے مطلق نہیں ہے تب بھی کافی، یعنی کیا ایک حوض جو ہے کور سے زیادہ ہے لیکن مضاف پانی ہے، اب مضاف پانی پاک ہے، اس کو نجس مضاف کے ساتھ ملا دیا جائے پاک نہیں ہوگا، سمجھ رہی بات کو یا نہیں؟ ہاں، تو کثیر مطلق ہونا چاہیے، تنہا کثیر بھی کافی نہیں ہے، تنہا مطلق ہونا بھی کافی نہیں، ایک مطلق ہے کثیر نہیں ہے وہ بھی کافی نہیں ہے، کثیر اور مطلق نہیں ہے وہ بھی کافی نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ کثیر مطلق کے ساتھ وہ ملے لا مطلقاً، مطلقاً نہیں، ٹھیک ہے، مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کثیر ہو اور مطلق نہ ہو یا مطلق ہو اور کثیر نہ ہو، یہ ہے لا مطلقاً سے مراد، یہ ہے قول اصح مصنف کا قول، مصنف علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نجس مضاف پانی جو ہے وہ تب پاک ہوگا جب وہ مطلق ہو جائے اور کثیر مطلق کے ساتھ ملنے سے مطلق ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں دو قول، ایک شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قول اور دوسرا جو ہے وہ علامہ ہلی کا قول۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قول یہ ہے وہ مقابل ہو، یہ مقابل ہو سے جو ہے اصح کے مقابلے میں مصنف کے قول کے مقابلے میں دو قول، پہلا قول شیخ طوسی کا وہ یہ ہے طہرہ باغلبیت الکثیر کثیر المطلق علیہ بزوال اوصافہ، کہتے ہیں کہ یہ مضاف پانی جو نجس ہوا ہے یہ تب پاک ہوگا کثیر مطلق پانی اس کے ساتھ ملاقات کرے اور ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کثیر مطلق اس مضاف نجس پر غلبہ بھی حاصل کر لے، غالب آ جائے، اغلبیت رکھتا ہو، وہاں یہ اغلبیت کی قید نہیں ہے مصنف کے قول میں، وہاں کہا کیا کہ یہ مضاف نجس پانی جو ہے یہ کیا ہو کثیر مطلق کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مطلق بن جائے، وہاں غلبہ کی کوئی قید نہیں۔ یہاں شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں طہرہ باغلبیت الکثیر المطلق، کثیر مطلق غالب آ جائے اس پر، وزوال اوصافہ، اور ساتھ یہ ہے کہ مضاف نجس پانی میں نجاست کی وجہ سے جو تغیر پیدا ہوا ہے، رنگ بو ذائقہ نجاست کا جو ہے تبدیل ہو گیا، بدل گیا ہے، پیدا ہو گیا، فرماتے ہیں یہ کثیر مطلق کے غلبہ پانے کی وجہ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے یہ زوال اوصاف ہو جائے، نجاست کا رنگ ختم ہو جائے، بو ختم ہو جائے، ذائقہ ختم ہو جائے اگر یہ بدلے ہیں تو، یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا قول، تو اس میں اغلبیت کی بھی ہے اور زوال اوصاف کی بھی قید لگائی ہے، ساتھ ملاقات ہو کثیر مطلق کی، زوال اوصاف بھی ہو، اغلبیت کثیر مطلق بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور قول اصح کے مقابلے میں شیخ طوسی علیہ رحمہ کے بعد جو ہے وہ قول ہے علامہ ہلی کا، یہ علامہ ہلی کا قول یہ ہے وَطُہْرُهُ،
یہ دوسرا طہر جو آ رہا ہے نا، بلکہ تیسرا طہر، ایک مصنف کے بعد میں طہرہ اذا سارا مان مطلق، پھر دوسرا طہرہ، ٹھیک ہے، کہ بے اغلبیت الکثیر المطلق علیہ وزوال وصافی وطہرہ، یہ علامہ ہلی کا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کیا کہتے ہیں، مضاف نجس پانی کو پاک اگر کرنا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ پاک ہو جائے گا بے مطلق الاتصال بے، کہتے ہیں کہ مضاف نجس پانی صرف ملاقات کرے کثیر مطلق کے ساتھ، بے ہی کی ضمیر جو ہے یہ کثیر مطلق کی طرف ہو گئی، مطلق اتصال، یعنی اس میں اغلبیت کثیر مطلق کی قید نہیں ہے، کثیر مطلق کے ساتھ صرف ملاقات ہو، اتصال ہو تو کافی ہے۔ اس میں دیکھو، اس میں یہ بھی قید نہیں گئی زوال اوصاف ہے، علامہ ہلی کے نزدیک یہ بھی قید نہیں، یہ زوال اوصاف کی قید جو تھی وہ اس میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے قول تھا۔ اس کے بعد فرماتے وین باقی الاسم، یہ قید وین باقی الاسم، شارحین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قولوں کے ساتھ مربوط ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا قول ہے ان کے ساتھ بھی مربوط ہے، اور علامہ ہلی کے قول کے ساتھ بھی مربوط ہے، کہ شیخ طوسی نے جو کہا ہے کثیر مطلق ملاقات کرے اور کثیر مطلق غالب آ جائے اور اوصاف بھی ظاہر ہو جائیں، تو فرماتے ہیں کہ وَإِن باقی الاسم، اگرچہ مضاف پانی کا نام باقی رہے، یہ معنی اس طرح کرنا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا قول جب بیان کریں گے تو کہتے ہیں کہ کثیر مطلق کے ملنے کے ساتھ وہ پاک ہو جائے گا، کثیر مطلق غالب آ جائے، وَإِن باقی الاسم، اوصاف بھی ظاہر ہو جائیں، اگرچہ مضاف کا نام صادق ہے، یعنی وہ مضاف جو نجس ہوا ہے وہ اس کو مضاف ابھی کہا جا رہا ہے، تب بھی پاک ہو جائے گا۔ اس طرح علامہ ہلی کے نزدیک کثیر مطلق اس کے ساتھ متصل ہو، مضاف نجس کے ساتھ، پاک ہو جائے گا۔ وَإِن باقی الاسم، اگرچہ اس مضاف پانی کا نام اس پر صادق ہے۔ فرق واضح ہوا تینوں قولوں میں، مصنف علیہ الرحمہ کا قول، پھر جو ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا قول، اور جو ہے اس میں جو ہے وہ علامہ ہلی کا قول۔ آپ کے قول علامہ ہلی کے قول میں اور مصنف کے قول میں صرف ان باقی الاسم کا فرق ہے؟ ہاں، کس کے قول؟ مصنف کے قول میں اور علامہ ہلی کے آخر والا قول ہے، نہیں، کیونکہ اس میں بھی زوال اوصاف اور دوسرا جو ہے وہ اغلبیت مطلق کا جو شرط وہ تو صرف نہیں، یہ فرق نہیں ہے، ایک اور بھی فرق ہے، وہاں تھا وہ توروئی کا سارا مان مطلقاً، مصنف نے کہا تھا کہ وہ مضاف پانی مطلق پانی بن جائے، یا علامہ ہلی اس کے قائل نہیں ہے کہ مطلق پانی بنے، وہ کہتے ہیں صرف متصل ہونا چاہیے، چاہے وہ مضاف رہتا ہے، میں نے باقی الاسم، یہ باقی الاسم کا تو یہی مطلب ہے، وہ مطلق نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، وہ مضاف رہتا، مضاف کا نام صادق آ رہا ہے اس پر، یعنی کہ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ صرف مضاف پر نجس کے ساتھ کثیر مطلق جو ہے متصل ہو، متصل ہونے کے ساتھ ہی پاک ہو جائے گا، وَإِن باقی الاسم، اگرچہ مضاف باقی رہتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مضاف نجس مطلق بن جائے، ان دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ مضاف اگرچہ مضاف ہی رہے، مطلق نہ بھی بنے۔ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ کثیر مطلق غلبہ پا جائے، اوصاف اس کے ظاہر ہو جائیں، اگرچہ مضاف کا نام صادق رہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ کثیر مطلق کے ساتھ متصل ہو وہ مضاف نجس پانی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرماتے صرف یہ اتصال کافی ہے اگرچہ اس پر مضاف کا نام صادق ہے۔ تو تینوں قول میں فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شہید ثانی مصنف شارح علیہ الرحمہ جو ہے ان دونوں قولوں کو رد کر رہے ہیں، وہ پہلے قول کو ترجیح دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کے قول کو، اور دوسرے دونوں قول جو ہیں وہ عبارت میں کہہ رہے ہیں وہ یدفعہما، ان دونوں قولوں کو دفع کر دیا جائے گا، یہ قابل قبول نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ خوب، یعنی ان کے نزدیک وہی قول مصنف کا قول اصح ہے، وہ درست بہترین قول ہے اور صحیح ترین قول ہے۔ کیسے؟ فرماتے نمبر 1 ما اصالت بقاء نجاست، یہاں پر دو دلیلیں دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل کہ یہ جو انہوں نے دو صاحبان نے فرمایا، ہمارے بزرگ علماء نے، علامہ ہلی نے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، کہ اگر جو اس پر مضاف کا نام صادق ہے، مضاف نجس پانی جو تھا مضاف ابھی باقی ہے، مضاف کا نام صادق آ رہا ہے، پھر بھی وہ پاک ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ
یا دو دلیلوں سے ہم ان دونوں قول کو رد کریں گے. پہلی دلیل یہ اصالت بقائے نجاست، پہلے تو اصالہ بقائے نجاست جاری کریں گے. اصالہ استصحاب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے معلوم تھا کہ یہ مضاف پانی نجس ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے نزدیک کثیر پانی مطلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا، ملاقات کی، متصل ہوا اور غالب بھی آ گیا، لیکن پھر بھی مضاف کا نام صادق آ رہا ہے. ہم پہلے جانتے تھے کہ یہ نجس ہے. اب اس کثیر مطلق کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے اتصال کے بعد اب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ پاک ہوا ہے یا پاک نہیں ہوا. ابھی تک وہ مضاف ہے تو ہم اصالہ استصحاب جاری کریں گے کہ نجس ہی ہے، کیونکہ مضاف تو ویسے کا ویسے. نمبر ایک یہ قول. اسی طرح علامہ ہلی کے قول میں ٹھیک ہے نا، کیونکہ مضاف پانی کا نام صادق آ رہا ہے تو ہم شک کرتے پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو کہتے ہیں ابھی تک مضاف ہے تو لہذا وہ نجس کا نجس ہی موجود ہے. اصالت بقائے نجاست یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل کہتے ہیں دیکھو کہ یہ ہے کہ جو چیز پانی کے علاوہ کسی اور چیز کو پاک کرنے والی ہے، مثلا ایک وقت آپ پانی کو پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلق پانی ہے، مطلق پانی نجس ہو جائے تو اس کے پانی کے پاک کرنے کا طریقہ پیچھے بیان ہو چکا. اگر قلیل پانی ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، اور اگر جاری پانی ہے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ وہ پانی کے ذریعے سے، مطلق پانی کے ذریعے سے اس کو پاک کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک یہ تھا کہ نجس ہوا، قلیل پانی ہے تو وہ نجس ہوا، نجس ہونے کے بعد اس کو پاک کرنا ہے. تو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ زوال تغیر بھی ہو اور جو ہے وہ کثیر پانی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ملاقات بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اور اگر جاری پانی ہے تو اس میں یہ تھا کہ صرف زوال تغیر کافی ہے. جاری ہے تو زوال تغیر کافی ہے، اور اگر غیر جاری ہے، قلیل ہے، تو اس میں زوال تغیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملاقات قربی ہونی چاہیے. یہ تو پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں. غیر ماء کے لیے مطہر، توجہ کرنا، غیر ماء کا جو مطہر ہے، غیر ماء کو پاک کرنے والا، غیر ماء سے مراد مضاف پانی جو ہے یہ مضاف، یہ پانی نہیں ہے. مثلا انگور کا پانی، ٹھیک ہے نا، یہ تو جوس ہے، اس کو پانی نہیں کہتے. اگر پانی ہوتا تو قید کے بغیر صادق آتا پانی کا نام اس پر، ماں کا نام. لہذا یہ پانی نہیں ہے، یہ جوس ہے، یہ شوربہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. تو یہ کیا، یہ غیر ماء ہے. کہتے ہیں غیر ماء کو پاک کرنے والا جو پانی مطہر ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غیر ماء جو نجس ہوا ہے اس کے ہر جز تک پہنچ جائے، ہر جز تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. یعنی ایک پانی کے ذریعے سے آپ پانی کے علاوہ کسی اور نجس چیز کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ یہ پاک پانی جس کے ذریعے سے آپ نے پاک کرنا ہے یہ اس نجس شے کے ہر جز تک پہنچا ہوا. یہاں پر محل بحث میں بھی ایسی ہے. ہم مضاف پانی کو جو پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ماء نہیں ہے، غیر ماء ہے. اس کو جو پاک کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ جو پانی اس کو پاک کرے گا، کثیر مطلق کے ساتھ ملاقات کروانی ہے تو یہ بھی اس کے ہر جز تک پہنچے. جب تک ہر جز تک نہیں پہنچے گا وہ جو نجس چیز جو پاک نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں شیخ طوسی اور علیہ الرحمہ اور علامہ ہلی علیہ الرحمہ جو ہے ان کے نزدیک تو یہ حکم لگایا گیا ہے کہ جناب صرف مطلق پانی کے ساتھ ملاقات ہو، اور شیخ طوسی نے کہا غلبہ ہو جائے اگرچہ مضاف کا نام صادق آئے. تو جو کرنا بات کی طرف، اگرچہ مضاف کا نام صادق آئے باقی رہے. علامہ ہلی نے کہا کہ صرف ملاقات کافی ہے اس مضاف نجس پانی کی اس کثیر مطلق کے ساتھ، بین باقی علیہ، اگرچہ مضاف کا نام صادق رہے آج باقی رہے. مت یہ دونوں صاحبان بزرگان ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس پر مضاف کا نام باقی رہتا ہے تب بھی وہ پاک ہو جائے گا. کہتے ہیں ہم تو ابھی بیان کر چکے جب تک غیر ماء کو پاک کرنے والا جو پانی ہے اس کے ہر جز تک نہیں پہنچتا وہ پاک نہیں ہوتا، وہ نجس ہی رہے گا. بابا یہ مضاف پانی
اگر یہ پاک ہو گیا ہوتا ان دونوں قولوں کے مطابق تو پھر وہ مضاف نہ رہتا. کیوں؟ مطلق پانی نے ہر جز تک پہنچ جانا تھا. جب ہر جز تک پہنچنا تھا تو اس نے اس مطلق نے اس مضاف کو بھی مطلق بنا دینا تھا. تو فرماتے ہیں جو جس پر ابھی تک مضاف کا نام باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نام مضاف کا نام صادق آ رہا ہے اور وہ مضاف ابھی باقی ہے. پس نتیجہ یہ نکلا کہ مطلق پانی اس کے ہر جز تک نہیں پہنچا. جب ہر جز تک نہیں پہنچا تو وہ مضاف پانی پاک بھی نہیں ہوگا. اگر پاک ہو گیا ہوتا تو لا محالہ طور پر وہ مضاف مطلق بن گیا ہوتا, اس پر مضاف کا نام صادق نہ آتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دونوں پانی پاک وہ ان دونوں قولوں کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ پانی پاک نہیں ہوتا مضاف پانی. سمجھ آ گئی؟ تو لہذا شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دونوں قول جو رد ہیں, قابل قبول نہیں ہے. مضاف پانی جو نجس ہو جائے اس کے پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے, وہ قول اساترین قول ہے جو کہ مصنف نے بیان کیا ہے. مسائل ہاں ہونا مسائل الاولا, یہاں پر چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ الماء المضاف ماء, مضاف پانی ماء الشیء الذی, وہ چیز لا یصدق علیہ اسم الماء جس پر پانی کا نام صادق نہ آئے بے اطلاق ہی, اس ماء کے اطلاق کے ساتھ. ماء صدق کے ساتھ یہ کہ وہ ماء اطلاق ہی کی ضمیر جو ہے وہ ماء کی طرف لوٹ رہی ہے, اور لا یصدق علیہ کی ضمیر جو ہے وہ مضاف کی ماء مضاف کی طرف لوٹ رہی ہے. ماء صدق کے ساتھ یہ کہ وہ پانی ماء کا نام صادق ہے علیہ اس مضاف پانی پر مال قید کے ساتھ. کل متصر من الاجسام, جیسے کہ وہ پانی کہ جو نچوڑا گیا ہو جسموں سے, والممتزج بہا, یا وہ پانی کی جس کو مخلوط کیا گیا ہو بہا اجسام کے ساتھ. مزجن, ایسا مخلوط ہونا کہ یسلب الاطلاق, کہ اسے اطلاق سلب ہو جائے, اطلاق جو ہے وہ ختم ہو جائے. کل امرا, جیسے کہ شوربے کا پانی ہوتا ہے, یہ مضاف پانی یہ اجسام کے ساتھ ملا ہوا ہے. دون الممتزج, نہ کہ وہ امتزاج علی وجہ اس طور پر کہ لا یسلب الاسم, کہ وہ اسم اطلاق کو سلب نہ کرے, ایسا امتزاج جو معتبر نہیں ہے. وَإِن تَغَيَّرَ لَوْنُهُ, اگرچہ وہ امتزاج اس پانی کے رنگ کو تبدیل کر دے, کل ممتزج بالتراب, جیسے وہ پانی جو مخلوط ہوا ہے مٹی کے ساتھ. او طعمہ, وَإِن تَغَيَّرَ طَعمُهُ, تو یہ طعمہ کا عطف جو ہے لونہ پر, طعمہ اور لونہ کی ضمیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پانی کی طرف لوٹ رہی. اگر جو اس پانی کا رنگ بدل گیا ہو, طعمہ پانی کا ذائقہ بدل گیا ہو, کل ممتزج بالمل, جیسے وہ پانی جو مخلوط ہوا ہے نمک کے ساتھ. وَإِنْ أُضِيفَ إِلَيْهِمَا, اگرچہ پانی کی نسبت دی جاتی ہے ان دونوں کی طرف, یعنی تراب کی طرف اور مل کی طرف, کہا جاتا ہے یہ مٹی والا پانی ہے, یہ نمک والا پانی, مطلب پھر بھی یہ جو ہے وہ مضاف نہیں ہوتا, اس کو مضاف نہیں کہتے, یہ مطلق ہی رہتا ہے. وہ الماء المضاف, یعنی مضاف پانی طاہر فی ذاتہ, بذات خود پاک ہے. بحسب الاصل اگر دیکھا جائے تو جب تک کوئی چیز بحسب الاصل فی ذاتی سے مراد جب تک کوئی نجس چیز اس کے ساتھ ملتی ہے, ٹھیک ہے, ملاقات نہ ہو. غیر مطہر لغیر ہی, اور یہ اپنے غیر کو جو ہے وہ پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ لغیر ہی کی ضمیر بھی ماء مضاف کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلقاً کے خود وضاحت کر رہا ہے, من حدث ولا خبث, نہ ہی حدث سے پاک کرنے والا ہے اور نہ ہی خبث سے پاک کرنے والا ہے. اختیاراً ولا استرار, نہ ہی اختیاری صورت میں نہ ہی اضطراری صورت میں. علی القول اصح قول کی بنا پر. وہ مقابل ہو, اور اس قول کے مقابلے میں قول صدوق, شیخ صدوق علیہ رحمہ کا قول ہے بجواز الوضو, کہ جائز وضو کرنا, وہ غسل جنابہ, اور غسل جنابت بماء الورد, عرق گلاب کے ساتھ. استناد الی روایت مردودۃ, لیکن ان کا استناد جو ہے ایک روایت کی طرف ہے جو کہ مردود ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور قول ہے, قول مرتضی, سید مرتضی کا قول ہے بے رفع ہی, کہ یہ جو ہے مضاف پانی رفع کر دیتا ہے مطلقاً, ہر مضاف پانی مطلقاً سے مراد ہر مضاف, الخبث, خبث کو رفع کرتا ہے, حدث کو رفع نہیں کرتا. وینجس المضاف, مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے. وین کثر, اگر یہ کثیر بھی کتنا ہو, کور سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو, بالاتصال بالنجس,
نجس کے ساتھ متصل ہونے کے سبب سے، ملاقات کرنے کے سبب سے اجماع، اس پر اجماع ہے۔ وَطُهْرُهُ، اور فرماتے اس مضاف پانی کا پاک ہونا، اس طرح تین قول ہیں۔ پہلا مصنف کا اذا صار ماء مطلقا، جب یہ مضاف نجس ماء مطلق بن جائے۔ کس طرح؟ ماء اتصال ہی، کہ یہ مضاف جو ہے وہ متصل بالکثیر المطلق، کثیر مطلق کے ساتھ، لا مطلقا، نہ یہ کہ مطلقا کسی کثیر کے ساتھ جو مطلق نہ ہو، یا مطلق ہو اور کثیر نہ ہو، ایسا نہیں۔ علی القول الاصح، ٹھیک، جی دونوں میں کثیر بھی ہو مطلق، علی القول الاصح، اصح قول کی بنا پر۔ وہ مقابل ہو، اس قول اصح کے مقابلے میں دو قول ہے۔ پہلا طہر ہو، یہ شیخ توسی رحمہ کا قول ہے، طہر ہو کہ یہ مضاف نجس پاک ہو جائے گا باغلبیت کثیر المطلق علیہ، کہ کثیر مطلق اس مضاف نجس پر غالب ہو جائے، غلبہ حاصل کر لے۔ طہر کی ضمیر مضاف نجس کی طرف اور علیہ کی ضمیر بھی اس کی طرف، وزوال اوصاف، اور اس مضاف نجس کے اوصاف جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ وہ طہر، یہ اور ایک اور علامہ ہندی کا قول ہے اصح کے مقابلے میں، طہر مضاف نجس پاک ہو جائے گا بے مطلق الاتصال، بے صرف اس کثیر مطلق کے ساتھ اتصال ہو، مطلقاً، مطلقاً سے مراد نہیں اغلبیت ہو یا نہ ہو، غلبہ حاصل کرے یا نہ کرے۔ وَإِن بَقِيَ الْاسْمُ، اگرچہ مضاف کا نام صادق رہے۔ یہ ان باقی الاسم کا تعلق ان دونوں قولوں کے ساتھ ہے۔ وَيُدْفَعُهُمَا، ان دونوں قولوں کو دفع کر دیا جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مَا اِسْتَوْلَتِ بَقَائِ نجاست، دو قولوں کے ذریعے سے دو جواب ہے۔ پہلا یہ اصالہ بقائے نجاست جاری کریں گے۔ نمبر دو، دوسرا قول یہ ہے، دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ان المطہر لغیر الماء، کہ غیر ماء چیز کو پاک کرنے والی چیز جو ہوتی ہے، جو پانی ہے، جو مطہر ہے، شرط ہو، اس مطہر کے لیے شرط یہ ہے، یہ شرطوں کی ضمیر مطہر کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ وصول الماء الی کل جزء من النجس، کہ وہ نجس جو ہو یہ چیز اس کے ہر جز تک پہنچ جائے، ہر جز تک پہنچے۔ خوب وما دام مضافن، اور جب تک یہ مضاف نجس پانی مضاف ہے، مضاف رہتا ہے، جیسے کہ کہا کہ بین باقی الاسم، اگر جو اس پر نام مضاف کا باقی رہے، فرماتے وما دام مضافن، جب تک وہ مضاف نجس مضاف رہتا ہے، لا یتصور وصول الماء الى جمیع اجزائہ النجسہ، تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پانی پہنچا ہوگا الى جمیع اجزاء النجسہ، اس مضاف پانی کے تمام اجزاء نجسہ تک، جب تک مضاف ہے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ پہنچ گیا ہوتا اس مضاف پانی کے تمام اجزاء نجسہ تک، لما باقیہ کذالک، تو وہ اس طرح باقی نہ رہتا، یعنی مضاف باقی نہ رہتا، وہ جو مطلق ہو جانا تھا۔ وَسَيَأْتِي لَهُ تَحْقِيقٌ آخر، فرماتے اس مضاف پانی کے پاک کرنے کے بارے میں تحقیق اور بھی آئے گی، فی باب الاطعمہ، کھانے پینے کی چیزوں کے احکام جہاں بیان ہوں گے وہاں فرماتے ہیں کہ اور بھی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔